وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت پرانی تصویر سے کروں گا۔ 1997 کی تصویر ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سینٹرل جیل کراچی سے باہر آ رہی ہیں، اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس تصویر میں جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، اور یہ جو تینوں بچے ہیں یہ کل ایوان صدر میں موجود تھے، جہاں پہ اس قیدی نے صدر پاکستان کا دوسری مرتبہ حلف اٹھایا جس قیدی سے ملنے 1997 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی کی، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی راولپنڈی اور کبھی لاہور کی جیلوں میں جاتی تھیں۔ تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو دوسری مرتبہ اس عہدے پر براجمان ہو چکے ہیں، اور آج انہوں نے وفاقی کابینہ سے بھی حلف لے لیا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت سے عروج و زوال ہیں، صرف زرداری صاحب کے نہیں، بہت سی شخصیات کے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی چلے گا۔ 1900 میں جو شخص قیدی تھا اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک قیدی رہا، وہ 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے تو اب ان کے عہدے میں کے ختم ہونے میں چند دن باقی تھے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کیا اعلان کر رہے تھے، ذرا سنیں۔ پاکستان کی جمہوری قوتیں جنرل مشرف کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ پاکستان کی عوام کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس عوام کا نمائندہ بیٹھے گا، اور وہ جو بیٹھے گا وہ پہلے دن اس کو ہمیں شرف ہوگا، انشاءاللہ ہسٹری بنے گی کہ وہ خود 52(8) کو سرنڈر کرے گا پاکستان کی پارلیمنٹ کو، اور پیپل آف پاکستان کو پہلا اپنا تحفہ وہ یہ دے گا جو شخص بیٹھے گا۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 58(2) کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کوئی مستقبل نہیں، اب صرف جمہوریت کا مستقبل ہے، سیاسی قوتوں کا مستقبل ہے۔ تو جو قیدی تھا وہ کچھ دنوں کے بعد صدر پاکستان بن گیا، اور یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیاسی قیدی پاکستان میں کبھی صدر بن جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کبھی وفاقی وزیر بن جاتے ہیں، کبھی چیف منسٹر بن جاتے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو ماضی کے سیاسی قیدی ہیں وہ مختلف عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اور جب زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے اور پیپلز پارٹی کے کارکن نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری، تو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ آصف علی زرداری کسی پہ بھاری نہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ نعرہ پارٹی میں بھی بینڈ کیا ہے۔ آج میں آپ کے محسوس سے آپ کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کی پوری عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری کس پہ بھاری نہیں۔ آصف زرداری جو ہے اس کی قبر پہ یہی لکھا جائے گا، Here lies the servant of the people. سرونٹ آف دا پیپل۔ Servant of the people. چلیے، آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا، کام کریں گے اور اپنی قبر پہ احسان کریں گے، کسی اور پہ کام احسان نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ جب صدر نہ رہے تو دوبارہ مشکلات کا دور شروع ہوا، اور جب 2015 میں اس وقت کی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو پھر آصف زرداری صاحب نے جو دباؤ ڈالنے والے تھے ان کو کیا پیغام دیا، ذرا سنیں۔ پھر اس تقریر کے کچھ عرصے کے بعد آصف زرداری صاحب پہ کافی سارے مقدمے بن گئے، اور ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا، اور پھر وہ کافی عرصہ پاکستان سے باہر مقیم رہے۔ تو پھر پاکستان سے باہر جا کر ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے کیا پوچھا، سارا تو نہیں آپ کو سنوا سکتے، ایک کلپ وہ بھی سن لیں۔ یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان واپس جائیں تو آپ کو کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے؟ سر، یہ تو ہاتھ میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ جیل شیل میرا پہلا دیکھا ہوا ہے، جیل سے کوئی آدمی گھبراتا نہیں، اور جو بھی سیاستدان جیل سے گھبرائے گا تو وہ پاکستان کی سیاست نہ کرے، پھر جا کے وہ کسی اور ملک کی سیاست کرے۔ اور پھر آصف زرداری صاحب پاکستان واپس آئے اور ایک مرتبہ پھر گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری سے چند دن پہلے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے اوپر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا۔ اور پھر 2018 میں جب سب کو پتہ تھا کہ اب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو ایک دفعہ پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے
کچھ اہم باتیں کیں، اور اس مرتبہ 2018 میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ صدر پاکستان بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ دوبارہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ ایڈوانٹیج نہیں ہے؟ ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے کہ کسی کو بنا دیا جائے ہماری پارٹی سے، مگر یہ نہیں، میں نہیں پرسنلی نہیں بننا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور دوبارہ زرداری صاحب کی گرفتاری کی باتیں شروع ہو گئیں، اور دوبارہ ایک دفعہ پھر گرفتاری سے پہلے انہوں نے پھر کیا کہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ زرداری صاحب تو آج پکڑے گئے یا کل پکڑے گئے، بس گئے؟ تو گئے کہاں، پہلے بھی تو ہم پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی تو ہم نے 11.5 سال 12 سال بھگتی ہیں جیلیں، اور تب تو میرے پاس نہ بلاول تھا نہ آصفہ تھی۔ اور اس کے بعد 2019 میں جب وہ گرفتار تھے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے آئے، تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا، لیکن وہ انٹرویو چل نہیں سکا، ابھی شروع ہوا اور اس کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ کسی انڈر ٹرائل قیدی کا انٹرویو نہیں چل سکتا۔ وہ انٹرویو پھر جب حکومت ختم ہوگی تحریک انصاف کی تو اس وقت چلا، لیکن اس میں ایک اہم بات تھی، وہ انٹرویو کیوں نہیں چلا تھا، یہ 2019 میں زرداری صاحب کیا بتا رہے تھے، ذرا سنیں۔ 6-7 مہینے پہلے، پچھلے سال، میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا، تو اس میں آپ سے پوچھا تھا کہ خبریں سن رہے ہیں کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں آئیں، پکڑ لیں، گرفتار کر لیں۔ اب آپ گرفتار ہو چکے ہیں، پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو کتنا عرصہ یہ آپ کی گرفتاری چلے گی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ حکومت ہی چلے گی۔ اچھا، میری گرفتاری تو کیا، یہ حکومت ہی اتنا نہیں چلے گی۔ تو حکومت نے تو بجٹ بھی پاس کروا لیا۔ بجٹ تو ہوتے رہتے ہیں، سمجھے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹ حکومت جو ہے وہ اپنا سلیکٹڈ ٹائم بھی پورا کر سکے گی۔ اور یہ جولائی 2019 میں انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، اور پھر 2022 میں وہ حکومت جو ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالی گئی۔ اب زرداری صاحب صدر ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟